بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 50 ہے۔ آج کے سبق میں ہم ایک نئی بحث شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس بحث کا عنوان ہے کہ حدوث عالم حادث ہے یا قدیم۔ اس میں فلاسفہ اور متکلمین کے مابین اختلاف رہا۔ اس اختلاف کو اور ان کے دلائل کو سمجھنے سے قبل کچھ اہم مصطلحات کو جاننا ضروری ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق نمبر 50 اسی عنوان سے ہے کہ اہم اصطلاحات ان کا ہم تعارف کرانے جا رہے ہیں، اور ان اصطلاحات کی ہم جو فنی تعریفات ہیں وہ آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے فلسفے میں جس کو ہیولہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہیولہ کیا چیز ہے اور یہ کتنے معانی میں استعمال ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہیولہ کے متعدد معانی استعمال کیے جاتے رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ ایک معنی اس کا آتا ہے ہیولہ کا کہ وہ چیز جس کے بغیر کسی چیز کی بنیاد نہ ہو، یعنی جو اجزاء ترکیبیہ میں اصل کا درجہ رکھتی ہو۔ جیسے ہم لکڑی دیکھیں، کرسی کے لیے ہم لکڑی یا لوہا یا فریم جو بھی جس سے ہم کرسی بناتے ہیں یا فارم وغیرہ، تو اب کوئی کرسی ایسی نہیں ہے جس میں نہ لکڑی ہو، نہ مطلب یہ چیزیں اس میں لازماً ہوں گی۔ میخ ہوگی، لکڑی ہوگی، لوہے کا فریم ہوگا اور اس پہ فارم لگا ہوگا، تو اس کے بغیر تو کرسی ہوتی نہیں ہے۔ تو وہ اجزاء ترکیبیہ جو اصل کی حیثیت سے ہوں، جن اجزاء ترکیبیہ یا ان اصل اشیاء کے علاوہ ان کے وجود کے بغیر اس چیز کا وجود حسی ممکن ہی نہ ہو۔ اگر میخ نہ ہو، لکڑی نہ ہو تو پھر کرسی بھی نہیں ہوگی، چونکہ کرسی وہ لکڑی سے بنتی ہے، میخ سے بنتی ہے، اور کرسی کے لیے یہ اجزاء اصل کی حیثیت سے اس میں نصب کیے جاتے ہیں، لہذا ان اجزاء ترکیبیہ کو کرسی کے لیے ہیولہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ وہ مادہ جو کسی معین یعنی کسی خاص شکل میں نہ ہو، بلکہ وہ مادہ ہر شکل کو قبول کر لے، یعنی آپ اس مادے کو جو شکل دینا چاہیں وہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ آٹا ہے، آٹے کو ہم گوندتے ہیں تو یہ ایک پیڑا بن جاتا ہے، ایک شکل بدل گئی۔ اور اسی آٹے کو، اسی پیڑے کو ہم جب روٹی پہ، تندور پہ یا توے پہ ڈالتے ہیں، یا بیلنے کے بعد جب اس کو ہم تندور پہ لگاتے ہیں تو اب وہ روٹی بن جاتی ہے۔ پہلے وہ آٹا تھا، پھر وہ جب ہم نے پانی سے اس کو گوندا وہ پیڑا بنا، جب اس کو ہم نے بیلا اور تندور پہ لگایا تو وہ روٹی بن گئی۔ تو اسی طریقے سے اس نے اپنی شکل بدل لی، اور ہیولہ کی اپنی کوئی خاص شکل نہیں تھی۔ یہ شکلیں جو بدل رہی ہیں ان کے پیچھے ایک ایسا مادہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، جو ختم نہیں ہو رہا، بلکہ وہ شکلوں میں تبدیل ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کاغذ کو جلا دیں، کاغذ ہے وہ ہمارے سامنے ایک حسی وجود رکھتا ہے، ہم اس کو پلٹتے ہیں، اس کو ہم اٹھاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اگر ہم اس پہ ہم لکھتے بھی ہیں۔ اگر اس کاغذ کو ہم جلا دیں وہ راکھ بن جائے گا، تو اس ہیولے کی ایک دوسری شکل آ گئی۔ اور اگر اس راکھ کو ہم پانی میں ڈال دیں تو وہ پانی میں بہہ کر کسی اور شکل میں آ جائے گا۔ تو اصل جو ہے وہ ہیولہ ہے۔ ہیولہ اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے، اپنی اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے، اور ہیولہ ہر شکل کو قبول کر لیتا ہے۔ تو فلاسفہ کا کہنا یہ ہے کہ عالم میں، دنیا میں، اس جہان میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس ہیولہ کی شکلیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ہیولہ کی اپنی کوئی خاص شکل نہیں ہے، اور اسی لیے وہ ان چیزوں کو تو وہ حادث اور فانی مانتے ہیں، لیکن ہیولہ کو قدیم مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عالم کے پیچھے جو مادہ تھا، جو اصلی مادہ ہے جس کو ہم ہیولہ کہتے ہیں، وہ اپنی شکلیں بدلتا رہا اور عالم سامنے وجود میں آتا رہا، تو ہیولہ جو ہے وہ قدیم ہے۔ یہ فلاسفہ کا ایک نظریہ ہے۔ باہر ہیولہ کی دو تعریفیں ہوئیں۔ ایک تیسری تعریف بھی ہیولہ کی جاتی ہے کہ کسی بھی تصویر کا یا کسی مجسمے کا ابتدائی خاکہ، جو ہم ابتدائی ایک نقشہ کھینچتے ہیں، یا ابتدائی جب ہم اس کو ایک ذہن میں رکھ کر بنا رہے ہوتے ہیں، ایک اسٹرکچر کھڑا کر رہے ہوتے ہیں، ایک ڈھانچہ بنا رہے ہوتے ہیں کسی مجسمے کا، کسی عمارت کا، اس کو ہیولہ کہا جاتا ہے۔ تو ہیولہ کی ہم نے تین تعریفیں دیکھ لیں۔ ایک تو وہ اجزاء ترکیبیہ جن کے بغیر
کسی چیز کا وجود نہ ہو. نمبر 2، اب اس پہلی تعریف اور دوسری تعریف میں فرق کیا ہے؟ پہلی تعریف میں جب ہم نے ان اجزاء ترکیبیہ کو ہیولہ کہا تو اس صورت میں اس پہلی تعریف میں ہیولہ کی اپنی خاص شکل قرار پائی. دوسری تعریف میں اگر دیکھا جائے تو دوسری تعریف میں پہلی تعریف آ رہی ہے، لیکن دوسری تعریف میں شکل نہیں ہے ہیولہ کی. ہیولہ بغیر کسی شکل کے ہے اور وہ عام ہے، وہ اشکال میں تبدیل ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی خاص شکل نہیں ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس دوسری تعریف میں پہلی تعریف اس طور پر پائی جا رہی ہے کہ دوسری تعریف میں ہیولہ ان اجزاء ترکیبیہ کے لیے اصل کا درجہ ہی رکھتا ہے، لیکن دوسری تعریف تھوڑی سی الگ اینگل سے، الگ جہت سے کرائی گئی کہ اس میں ہیولہ کی اپنی کوئی خاص شکل نہیں ہے. اور تیسری تعریف کہ کسی تصویر یا مجسمے کا ابتدائی خاکہ، تو ظاہر بات ہے کہ اس ابتدائی خاکے کے بغیر اس چیز کا کوئی وجود نہیں ہوگا. ابتدائی خاکہ ہوگا تو انتہائی خاکہ ہوگا، جب ابتدائی سفر ہوتا ہے تو انتہائی سفر ہوتا ہے. تو لہذا پہلی تعریف بھی اس تیسری تعریف میں پائی جا رہی ہے اور دوسری تعریف بھی تیسری تعریف میں پائی جا رہی ہے. تو اگر ہم تھوڑا دقیق نگاہ سے دیکھیں تو ان تینوں تعریفوں میں کوئی باہم کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے الگ الگ جہاز سے ایک دوسرے کے ساتھ باہم مربوط ہو رہی ہیں اور مل رہی ہیں. تعریفات الگ ہیں لیکن تعریفات کا نتیجہ ایک ہے، الفاظ الگ ہیں. ہیولہ کے بعد ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے صورت جسمیہ. اب یہ صورت جسمیہ کیا ہے اور صورت جسمیہ کسے کہتے ہیں، اس کی بھی دو تعریفات یہاں پر کرائی گئی ہیں. ایک تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ کیفیت جو ایک شے کو دیگر اشیاء سے ممتاز کرے. اب وہ جو کیفیت ہوگی جو ایک چیز کو دیگر چیزوں سے ممتاز کر دے، جدا کر دے، واضح کر دے، ان کے درمیان فرق کو واضح کرے، اس کیفیت کو ہم صورت جسمیہ کہتے ہیں. جو کیفیت ہے اس کیفیت کو آپ صورت جسمیہ کہیں گے، وہ کیفیت جو ایک چیز کو دوسری چیز سے ممتاز کر دے. اب وہ کیفیت کیا ہے؟ وہ ٹھنڈا گرم وغیرہ ہونا. تو یہ ایک کیفیتیں ہیں جو ان چیزوں کے درمیان ایک امتیاز پیدا کر رہی ہیں، یہی ان کے لیے صورت جسمیہ ہے. اور دوسری تعریف یہ کی گئی کہ وہ جوہر جو ہیولے میں حلول کر جائے اس کو آپ صورت جسمیہ کہہ سکتے ہیں. جوہر اس کو آگے چل کر ہم عین سے یا اعیان سے بھی تعبیر کریں گے. جوہر یہ اسے کہا جاتا ہے جو خود اپنا وجود رکھتا ہو، جو قائم بالذات ہو، جو کسی اور کا محتاج نہ ہو. کچھ تعریفات چونکہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، وہ تعریفات ہمارے شارح نے نہیں کی، ان کو میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے. لیکن وہ تعریفات جو شارح نے رحمۃ اللہ علیہ علامہ تفتزانی نور اللہ مرقدہ نے جو تعریفات نقل فرمائی ہیں ان کو میں نے ذکر نہیں کیا. تو وہیں آگے کتاب کے متن میں عین اور عرض کی تعریف آ جائے گی. بہرکیف صورت جسمیہ اس جوہر کو کہا جاتا ہے جو ہیولے میں حلول کر جائے، اس کو آپ صورت جسمیہ کہہ سکتے ہیں. ایک تیسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کو ہم صورت نوعیہ کہتے ہیں. صورت نوعیہ کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے سامنے جسم ہیں، تمام اجسام، کوئی بھی چیز ہو، تمام کے تمام اجسام چاہے وہ بڑھنے والے نباتات میں سے ہوں یا جمادات میں سے ہوں جو بڑھتے نہ ہوں، ٹھیک ہے، یا حیوانات میں سے ہوں جن کے اندر زندگی ہو، کوئی بھی جسم ہو، جسمیت میں جسم ہونے میں چاہے وہ جسم حیوان کے قبیل سے ہو، نباتات کے گروتھ کے قبیل سے ہو یا جمادات کے جامد رہنے کے قبیل سے ہو، کوئی بھی جسم ہو، جسمیت میں تمام اجسام متفق ہیں. یعنی ان کے لیے اپنا جسم ہے، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ انسان ہو، جسم ان کے لیے باہر کیف ایک جسم ہے. تو جسمیت میں یہ سارے کے سارے جسم متفق ہیں، لیکن فرق کہاں پر ہوا؟ آثار اور طبائع میں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، ان کی طبیعتوں میں اختلاف ہے. کسی کی طبیعت گرم ہے، کسی کی طبیعت ٹھنڈی ہے، کسی کا اثر سخت ہے اور کسی کا اثر نرم ہے، کوئی سختی کو قبول کرتا ہے، کوئی نرم مزاج ہے. تو ان کے آثار اور طبائع میں اختلاف ہے. مثلا آگ کی حرارت ہے اور برف کی برودت ہے. برف وہ اگر ہم ہاتھ لگائیں تو ٹھنڈک ہمیں محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈ پن اس میں موجود ہوتا ہے، جبکہ اگر ہم آگ کو چھوئیں
تو آگ کی تپش اور اس کی حرارت اور اس کی گرمی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ صورت نوعیہ کیا ہوئی؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے ان تمام اجسام میں جو آپ آثار اور طبائع کا اختلاف پا رہے ہیں، ان آثار کا ایک مبدا ہوگا، یہ آثار کسی مبدا سے اٹھ رہے ہوں گے، ان مبدا کو آپ صورت نوعی یا صورت نوعیہ کہتے ہیں، جن کے یعنی صورت نوعیہ کی وجہ سے مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ یہ جو مختلف صورتیں بنی یہ طبائع کے لحاظ سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو صورتیں مختلف بن رہی تھیں وہ تو ہیولے سے بن رہی تھیں، اور اب جو صورتیں بن رہی ہیں مختلف، یہ صورت نوعیہ۔ ٹھیک ہے، جسم تو سب کے لیے ہے، چاہے وہ نباتات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو، جسم میں تو سارے متفق ہیں۔ تو جسمیت میں یعنی صورت جسمیہ میں یا جوہر نے ہیولے میں حلول کر جوہر ہیولے میں حلول کر گیا، تو جسمیت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے متفق ہیں۔ فرق کہاں پر ہوگا؟ نوع میں ایک فرق پایا جائے گا کہ بھئی اس کی نوع جو ہے وہ گرم ہے، سخت ہے، اور نرم ہے اور ٹھنڈی ہے، میٹھی ہے اور کڑوی ہے، تو نوع میں اختلاف پایا جا رہا ہے۔ لہذا ان طبائع اور ان آثار اور ان طبیعتوں کا ایک مبدا ہوگا، ان مبدا کی وجہ سے یہ آثار اور طبیعتیں الگ الگ ہوں گی۔ لہذا جس مبدا کی وجہ سے گرم، تپش اور ٹھنڈ اور برودت کے جو ہم آثار پاتے ہیں، اس مبدا کو ہم صورت نوعیہ کا نام دیتے ہیں۔ فلاسفہ اس کو صورت نوعی یا نوعیہ کہتے ہیں کہ اسی نوع سے مختلف صورتیں بنتی ہیں اور الگ الگ انواع ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ صورت جسمیہ اور نوعیہ کو جاننے کے بعد ہم یہاں پر اجسام کو، جیسے ہم نے عرض کیا کہ دیکھیے صورت جسمیہ یعنی جو وہ جوہر جو ہیولے میں حلول کر جائے اس کو آپ صورت جسمیہ کہتے ہیں۔ اب اجسام کی فلاسفہ کے ہاں کتنی قسمیں ہیں؟ فلاسفہ نے اجسام کی کچھ اقسام بیان کی ہیں، آئیے ہم ان اقسام کو دیکھتے ہیں۔ اجسام بنیادی طور پر دو قسم پر ہے۔ پہلی قسم اجسام کی ہے اجسام فلکیہ۔ اجسام فلکیہ، اس کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں اجسام فلکیہ کی۔ کوکب، ستارے ہیں، افلاک، جتنے بھی آسمان پہ جو فلک ہیں، آسمان ہیں، فلک کی جمع افلاک یہاں پہ بیان کیے گئے، اجسام فلکیہ ہیں۔ تو کوکب یا کواکب، ستارے، یہ بھی آسمان میں ہوتے ہیں، افلاک تو کہتے ہی آسمانوں کو ہیں۔ اور عرش، ٹھیک ہے، کرسی، اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ عرش کی، کرسی کی، یہ اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اب اجسام فلکیہ، تو اجسام کی ایک قسم فلاسفہ نے اجسام فلکیہ ان جسموں کی ہے جو آسمانوں میں ہیں، اور ان آسمانوں میں کوکب، افلاک، عرش اور کرسی وغیرہ اور دیگر چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، تو ان کو ہم اجسام فلکیہ کا نام دیتے ہیں۔ اور اجسام کی دوسری قسم ہے اجسام عنصریہ، اجسام جن کا اپنا بدن ہوتا ہے، عنصر ہے۔ اب ان عنصر کی آگے دو تقسیمات ہیں، ایک ہے مفرد یعنی جو مرکب نہ ہو، اجسام بسیطہ، اور دوسری تقسیم فلاسفہ نے کی ہے اجسام مرکبہ، جن کی آگے تقسیم ہوتی ہے اور جو مرکب ہوتے ہیں، جو دیگر مختلف چیزوں سے مل کر بنتے ہیں۔ اجسام بسیطہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ جو مفرد ہیں اور وہ مرکب نہیں ہیں، ان کو عناصر اربع کہا جاتا ہے۔ اب یہ عناصر اربع کی یہاں پر نیچے مثالیں دی گئی ہیں، پانی، آگ، مٹی اور ہوا۔ پانی، آگ، مٹی اور ہوا یہ سارے مفرد ہیں اور ان کو اجسام عنصریہ اور بسیطہ کا نام دیا گیا ہے۔ جبکہ اجسام مرکبہ جو کہ عنصر ہیں، وہ بھی عنصر یعنی بدن ایک وجود رکھتے ہیں، ان کو موالید ثلاثہ کی اصطلاح سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ حیوانات ہیں، نباتات ہیں اور جمادات ہیں۔ یہ سارے کے سارے زمین پر ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات، اور یہ اجسام مرکبہ میں آتے ہیں۔ یہ فلاسفہ کی جسم کے لیے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عقلاء کی ایک تقسیم ہے، یا تو وہ فلک میں ہوں گے جسم، یا وہ زمین پر ہوں گے، اور عنصری اپنے وجود رکھتے ہوں گے، اور عنصری وجود میں پھر آگے یا مفرد ہوں گے یا مرکب ہوں گے۔ مفرد ہوں گے تو وہ عناصر اربعہ ہیں، پانی، آگ، مٹی، ہوا، اور اگر مفرد ہوں گے تو وہ حیوانات، نباتات اور جمادات۔ تو دیکھیں کتنی جامع تقسیم کی ہے، تقریباً ساری چیزیں ان تقسیمات میں آ جاتی ہیں۔ اجسام کی بحث کو جاننے کے بعد
ایک اور بحث جو یہاں پر کی جاتی ہے وہ کسی چیز کا قدیم اور حادث ہونا. قدیم کسے کہتے ہیں, حادث کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے قدیم کی دو تقسیمات ہیں, تعریفات نیچے آ رہی ہیں. ایک قسم قدیم کی ہے قدیم بالذات, قدیم بالذات جو بالذات قدیم ہو, اور دوسری ہے قدیم بالزمان جو قدیم ہو لیکن زمانے کے لحاظ سے. ذات کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر کا ایسا قدیم, ایسی ذات جو کسی غیر کی محتاج نہ ہو. قدیم بالذات اسے کہتے ہیں جو لا يحتاج الى الغیر, جو غیر کا محتاج نہیں ہوتا, اس کو قدیم بالذات کہا جاتا ہے. اور قدیم بالزمان اسے کہا جاتا ہے جو غیر مسبوق بالعدم ہو, یعنی اس پر عدم کبھی طاری نہ ہوا ہو, یعنی وہ ہمیشہ سے ہو اور اس پر کبھی ایسا زمانہ نہ آیا ہو جس زمانے میں وہ قدیم نہ ہو. اگر تو اس پر ایسا زمانہ آیا ہو جس زمانے میں وہ معدوم ہو تو وہ قدیم ہی نہیں ہوگا. جیسے ہم انسان ہیں یا دنیا کی کوئی بھی چیز آپ لے لیں تو دنیا کی تمام اشیاء وہ حادث ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسبوق بالعدم ہیں, ان پر ایسے زمانے گزرے ہیں کہ لم یکن شیئا مذکورا, کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, ان کا کوئی وجود نہیں تھا اور وہ معدوم تھے, ان کو کوئی جانتا تک نہیں تھا, ان کو کوئی پہچانتا تک نہیں تھا, ان کا کوئی حسی وجود نہیں تھا. تو وہ قدیم, وہ حادث ہیں. تو قدیم بالزمان جو غیر مسبوق بالعدم ہو, اسی کے بالمقابل یعنی قدیم کے بالمقابل یہی دو تقسیمات حادث کی بھی بنتی ہیں. حادث کی ایک قسم ہے حادث بالذات, یعنی وہ ذات جو غیر کی محتاج ہو, جو غیر کا محتاج ہو اس کو حادث بالذات کہتے ہیں. جیسے دنیا کی تمام اشیاء متکلمین کے نزدیک دنیا کی تمام اشیاء حادث بالذات بھی ہیں, حادث بالزمان بھی ہیں. تو حادث بالزمان کیا ہوا؟ جو مسبوق بالعدم ہو, جس پر عدم طاری ہوا ہو. ٹھیک ہے, کأن لم یکن شیئا مذکورا, کہ کچھ تھا ہی نہیں. پہلے زمانے میں ہم پر ایسے کتنے برس ہم پر ایسے گزرے کہ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا, ہم معدوم تھے. تو حادث اور قدیم, تو حادث جس پر عدم طاری ہوا ہو, اور قدیم جو ہمیشہ سے ہو. اور ذات اور زمان, ذات یعنی جو کسی اور کا محتاج ہو یا نہ ہو, اور زمان اس پہ عدم طاری ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. ان تعریفات کے بعد, قدیم اور حادث کو جاننے کے بعد, اب ہم عالم کی طرف بڑھتے ہیں, کیونکہ ہم نے آگے اپنے اگلے سبق میں ہم نے عالم کی بحث کو شروع کرنا ہے. اور عالم کی بحث کو شروع کرنے سے اللہ تعالی جل جلالہ کے وجود کو ثابت کیا جائے گا. اور اس بحث کو شروع کرنے کے بعد اس کا ایک حاصل یہی ہے اس بحث کا کہ دیکھیے عالم اللہ نے بنایا ہے, اور یہ چیزیں شاہد ہیں کہ اس کے کوئی بنانے والا ہے, اور اس کی ایک تفصیل ہے جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. قبل اس کے کہ ہم اپنی اس بحث کو شروع کریں, ایک ہم اس کا خلاصہ یا ایک لب لباب, ایک محاصل, ایک صورت آپ کے سامنے اسٹرکچر کے طور پر رکھ دیتے ہیں کہ عالم کی بنیادی طور پر دو تقسیمات ہیں. یا تو متکلمین کے ہاں اور فلاسفہ کے ہاں ان کی دو نظریات ہیں, تقسیمات تو نہیں ہیں, نظریات ہیں. ایک نظریہ حضرات متکلمین رحمۃ اللہ علیہم کا ہے, اور ایک نظریہ فلاسفہ یونان کا ہے. فلاسفہ یونان کہتے ہیں کہ عالم حادث بالذات ہے. مطلب یہ ہے حادث بالذات ہونے کا کہ عالم کی ہر چیز غیر کی محتاج تو ہے, کہ اس کو کسی اور نے بنایا ہوگا یا کسی اور کی محتاج تو ہے, لیکن چونکہ ہم نے ابھی اشارہ دیا تھا کہ فلاسفہ ہیولے کو قدیم مانتے ہیں, کہ وہ مادہ جو شکل میں, خاص شکل میں نہیں ہوتا, دیگر اشکال میں پایا جاتا ہے. تو ہیولے کو یہ قدیم بالزمان مانتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہیولہ جو تھا اس پر کبھی عدم طاری نہیں ہوا. تو اب جب انہوں نے ہیولے کو قدیم مان لیا تو اس کا ایک نتیجہ یہی سامنے آیا کہ یہ عالم کو قدیم کہہ رہے ہیں, جبکہ یہ نظریہ خطرناک ہے. عالم کو قدیم کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک ٹھہرانا, کہ اللہ تعالیٰ بھی قدیم ہے, ہمیشہ سے ہیں, اور یہ دیگر مخلوقات بھی جو ہیں وہ قدیم ہیں اور ہمیشہ سے ہیں. یہ خطرناک نظریہ ہے. تو فلاسفہ نے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاسفہ کی جن مسائل میں تکفیر کی ہے اس میں ایک قدم عالم کا مسئلہ بھی ہے, کہ 3 مسائل میں فلاسفہ کفر کی حد تک چلے جاتے ہیں, اور وہ اسلامی حدود سے نکل کر کفریہ نظریات میں داخل ہو جاتے ہیں. اور ایک نظریہ یہی ہے کہ وہ عالم کو قدیم کہتے ہیں, اگرچہ وہ قدیم بالزمان مانتے ہیں کہ عالم غیر کا محتاج تو ہے, لیکن یہ ایسا عالم ہے کہ اس پر کبھی عدم طاری نہیں ہوا. لہذا نتیجہ یہی سامنے آیا کہ عالم قدیم ہے, اور یہ ایک خطرناک نتیجہ ہے, خطرناک نظریہ ہے. جبکہ متکلمین حضرات رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں
عالم حادث بالزمان بھی ہے، حادث بالذات بھی ہیں. یہ ذات کے لحاظ سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کا محتاج ہے. اللہ نے اس کو وجود بخشا. اور حادث بالزمان اس طور پر ہے کہ اس پر عدم طاری ہوا تھا، اس پر برس ہا برس ایسے گزرے کہ عالم کا کوئی وجود نہیں تھا. اللہ نے اس کو پردہ عدم سے وجود بخشا اپنے امر کن سے. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائیں اور حضرت انسان کو مسجود ملائکہ بنا کر دنیا میں بھیجا. تو آج ہم نے اصطلاحات کا تعارف کروانا تھا، جو ہم نے تعارف ایک حد تک کروا دیا. مزید اصطلاحات ان کے تعارف انشاءاللہ ہمارے آئندہ کے سبق میں متن میں آ جائے گا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.